السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد. جیسا آپ نے ٹاپک دیکھا ہوگا, اس ٹاپک کا نام ہے بلیم گیم. ہاں, بلیم گیم. اٹس ویری ایزی ٹو بلیم سم ون فار یور شارٹ کمنگس اینڈ یور پرابلمس. تو دیکھیے, آج ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی, کہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ کے اوپر, جو بھی تکلیف آتی ہے, فوراً سے ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. ارے اس کی وجہ سے ایسے ہوا, یہ کیا اسی لیے ہم کو ایسے ہوگا, ہم فیل ہو گئے اس کی وجہ سے, ہمارا جاب چلے گیا اس کی وجہ سے. حتیٰ کہ اگر آپ کے اندر کوئی بچے کی ہائٹ نہیں بڑی ہو رہی یا بچہ فیل ہو رہا ہے بار بار, اس کے لیے بھی ہم فوراً بلیم کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اور کی وجہ سے ہوا, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا. حالانکہ جادو, نظر اور حسد یہ حق ہے, لیکن ہر چیز پہ بلیم کر دینا اور اپنے آپ کو اس سے ہٹا کے کوئی بھی پرابلمس کو اپنے اوپر نہیں لینے سے بچانے کے لیے بلیم گیم, ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے بہت ساری ریزنس ہے اس کے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پرابلمس اور آپ کے ٹربلس, آپ کی تکلیفوں کو آنے کی جو وجہ, جو ریزن بتائی ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں بتایا کہ جو بھی تکلیف انسان کو آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, وہ انسان کے ہاتھوں کی کمی ہوتی ہے. آپ کے اوپر جو بھی پریشانی آئی, آپ دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کا عذاب ہے تو آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے گناہ کر رہے ہیں. کیا آپ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے, کیا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کیا آپ میوزک سن رہے ہیں, کیا آپ کوئی حرام کام کر رہے ہیں. یہ تمام کام ہم کرتے ہیں, پھر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے, ہم غیبت کرتے ہیں, ہم چغلی کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں. پھر پریشانی جب آتی ہے تو ہم یہ اپنے اوپر بلیم نہیں کرتے, ہم دوسروں کو جلدی سے اسکیپ گوٹ بنا لیتے فوراً, ارے ان کی وجہ سے ہوا. اور ایک جیسا ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ جسم میں کیا نرم تو پھیپسا نرم, بڑا آسان ہے, سب کام ارے ان کی وجہ سے ہوا. اگر وائفس جو ہے ہسبینڈ کو بلیم کر دیتی ہیں, ہسبینڈ کرتے ہیں وائف کو بلیم کر دیتے ہیں, یا کوئی ساس سسرے کو بلیم کرتا ہے, ان کی وجہ سے ساری چیزیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ان کی پرابلمس ان کی وجہ سے نہیں بھی ہوتی, دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ جتنی بھی تکلیفیں آپ کو آتی ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ویسے ہی آپ جو ہے اگر دوسروں کو بلیم کرنے لگ جائیں گے تو آپ خود سدھرنا نہیں ہوگا آپ کا, یعنی آپ کبھی بھی آپ کا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خود سدھریں گے اور گناہوں کو چھوڑ کے ایک اچھی لائف دیکھیں گے. کیونکہ آپ کو یہ مل رہا ہے, آپ کو ایزی ہو گیا کہ بھائی ان کو بلیم کر دو, خلاص ہماری تو پریشانی ان کی وجہ سے ہے. تو آپ سدھریں گے کب, آپ کب اچھے بنیں گے, آپ کب گناہوں کو چھوڑیں گے. تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آئی آپ کیا کریں. آپ اپنا سیلف جو ہے آپ دیکھیں, محاسبہ نفس جس کو کہتے ہیں, آپ دیکھیں, تزکیہ کریں, آپ دیکھتے جائیں کہ ہم میرے سے یہ غلطی ہوئی, ایسے ہوا. اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, تدبیر کرنا, کام اگر آپ کوئی کر رہے ہیں تو آپ کو پلان کرنا چاہیے, سنت ہے تدبیر کرنا. اور جو کام ہوتا ہے, کام ہونے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ تقدیر ہوتی ہے. یہ ذہن میں بٹھائیں, کام کرنے سے پہلے پلان کرنا, تدبیر کرنا, یہ اسلام سکھاتا ہے. کام ہونے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ تقدیر ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے. اس پہ آپ کو ایمان لانا چاہیے. جیسا کہ 6 ارکان ہیں, 6 پلرز ہیں, 6 پلرز سے ایمان کے, 6 پلر ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پریشانی ہو یا خوشی ہو, یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا, جیسا آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, کسی بھائی نے آپ کو رانگ سائڈ آ کے مار دیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو آف کورس آپ بلیم کریں گے, اس کی غلطی ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں خاندان میں بھی ہوتا ہے, فیملی میں کسی سے پرابلم زیادہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جیسے آیت 20 میں, ورس نمبر 20 میں فرمایا کہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمائش کے لیے جو ہے نا لوگوں کو بنایا. آپ کے پہلے کے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا گیا, آپ کو بھی ٹیسٹ کیا گیا, ویسے ہی آپس میں کچھ لوگوں کو اللہ نے آپ کے لیے ٹرائل جیسے بنایا, آزمائش بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہا کہ کیا تم صبر نہیں کرو گے. تو ہمارا ساتھ رہنا, ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یا وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ, ریلیٹیوس کے ساتھ, آفس میں, یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اس میں سے کچھ لوگ آپ کے لیے آزمائش کے لیے ہیں. تو اب آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کیا تم صبر نہیں کرو گے. تو صبر کرنا چاہیے, کیونکہ جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہے آپ کسی کو بلیم کرنا چھوڑیں اور پہلے تو آپ فوراً ریئیکٹ مت کریں, صبر کریں, اللہ کا فیصلہ ہے. سب سے بہترین ایمان کی جو لذت اور مٹھاس ہے وہ آپ کو کب ملے گی, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے سے ملے گی. آپ اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ صرف لوگوں کو بلیم کر کے ختم نہیں ہوگی بات. ایک ٹائم اللہ نہ کرے آئے گا, آپ اللہ کو بلیم کرنے لگ جائیں گے. آپ کہیں گے کہ میں اتنی نیکی کام کر رہا ہوں, میں دعائیں کر رہا ہوں اور میری یہ ہو رہا ہی نہیں, مجھے پرابلم آ رہی ہے. آپ کا دماغ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کتنے گناہ کر رہے تھے, گناہوں کی طرف سے آپ کو سزا مل رہی ہے. تو یہ معاملہ گناہ کی سزا کا ہو گیا, اس کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف آ سکتی ہے. دوسری چیز اللہ کی آزمائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں
تو اس کو ابتلا آزمائشوں میں ٹرائلس میں ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں ٹرائلس میں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو الحمدللہ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 3 ورس نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں دیکھ کے سچے اور جھوٹوں کا فرق کرتے ہیں. ایک انسان دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں, ایمان والا ہوں, لیکن جب آزمائش آتی ہے جب بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ لوگوں پہ بلیم کرنے لگ جاتا ہے, اللہ سے ناشکری کرنے لگ جاتا ہے, صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے وہ وہاں پر؟ وہ صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے عمل اس کو جھٹلاتے ہیں. تو وہ جھوٹوں میں اور سچوں میں فرق, جو زبان سے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یہاں پر فرق معلوم ہو جائے گا. اللہ اس لیے آزمائشیں دیتے ہیں. تو ویسے ہی آزمائش جب آئے گی صبر کریں. اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس آلریڈی درجات دنیا میں بہت جنت میں بہت اونچے درجات رکھ دیتے ہیں, بہت زیادہ. آپ یہ سمجھیں 10 15 20 فلور بہت اوپر ہے, لیکن اس کے عمل سے وہ زیادہ نہیں پہنچتا ہے. ظاہر بات ہے وہ تہجد کا زیادہ پابند نہیں ہوتا یا ذکر اذکار یا نفل روزے نفل عبادت, تو عمل سے وہ گریڈ تک نہیں پہنچتا. تو اس کو دنیا میں تکلیفیں اور آزمائشیں دیتے تاکہ اس کو یہاں پر اس کو جو ہے صبر کرے گا اس کے درجے بلند ہوتے گئے. تو یا تو آپ کی آزمائش ہے یا تو گناہوں کی سزا ہے. بلیم کرنا چھوڑ دیں دوسروں کو. جب تک آپ بلیم کرتے رہیں گے جب تک آپ سدھریں گے نہیں. تو آپ کو آئی ہے تکلیف, کسی کی وجہ سے آ سکتی ہے, تو یہ آیت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے آزمائشیں انسانوں میں سے آپ کے اطراف کے لوگوں میں سے آزمائش بنائی اور آپ کو صبر کرنا ہے. بلیم گیم از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنا جائزہ لیں کتنے گناہ کر رہے ہیں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنا, روزے رکھنا, ذکر کرنا, قرآن پڑھنا, تہجد پڑھنا یہ الگ چیز ہے, لیکن گناہ غیبت اتنی کامن ہو چکی ہے, جھوٹ اتنا کامن ہو چکا ہے, چغل خوری یہاں کی بات وہاں کرنا کامن ہو گیا, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, گندی گندی فوٹویں دیکھتے ہیں, گندے فلمیں دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, گانے سنتے, تمام چیزیں. اتنے گناہ کے بعد آپ کو تکلیف آتی ہے اور آپ تکلیف کا جو ہے ذمہ داری خود نہیں لے کے دوسروں پر بلیم کریں گے, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اور بات ختم کرنے سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے دیکھیے, آپ فرماتے ہیں کہ آخری اینڈ آف ٹائمز میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اندر ایک ایسی چیز پائی جائے گی جسے النتان کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کو بلیم کرنا ان کی سب سے اچھا عمل ہوگا. اللہ اکبر. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کو دوسروں کو بلیم کرنا ان کا سب سے اچھا عمل ہوگا. تو آج یہی ہے, آج ہماری جو ٹاپک تھی بلیم گیم, آج ٹاپک کا یہی بات ہے. ابن مسعود اگر اینڈ آف ٹائمز دیکھیں, پتہ نہیں اینڈ آف ٹائمز کب سے سٹارٹ ہوں گے یا کب ہوں گے, لیکن حالات کے اعتبار سے آج یہی چیز پائی جاتی ہے. ہمارے اندر سب سے اچھا عمل ہمارا کوئی ہے تو دوسروں کو بلیم کر دینا ہے, خود کی اصلاح نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.